معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اسرار وظیفے میں آپ کا سواگت ہے، استقبال ہے۔ ہم دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ اس چینل پر اپنے ہی اسرار وظیفے پر تشریف لے کر آئے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم سے کافی وقت سے آپ جڑے ہوئے ہیں۔ اسرار وظیفے پر جو قرآنی وظائف آتے ہیں، یا سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، جو بھی سورہ مبارکہ آتی ہیں وہ قرآنی آیہ مبارکہ سورہ ہوتی ہے۔ اس کو پڑھنے سننے کی ہم فضیلت بتاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، سنتے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن عظیم کی فضیلت و برکت، اس کی تاثیر، اس کے فوائد ہم آپ تک پہنچائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارا پڑھنا، جو ہم قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو آپ سنیں، اس سے آپ بھی محظوظ ہوں، ہم بھی محظوظ ہوں، یعنی اپنے دلوں کو ہم مطمئن کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن عظیم سے ہمارے دلوں کو تسکین، سکون ملتا ہے، اور جس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر یا اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی، اس جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کے، وہاں پر فرشتوں کو بھی نازل فرماتا ہے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کے نزول بھی فرماتا ہے۔ آج ہم پھر سے سورہ رحمان کی فضیلت و برکت جاننے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے، اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے، اور ویڈیو کو لائک کریں، حوصلہ افزائی کے لیے ایک اچھا سا کمنٹس کریں، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احباب میں سب میں شیئر ضرور کر دیں۔ تو چلیے ہم سنتے ہیں سب سے پہلے سورہ رحمان کی فضیلت۔ دیکھیں، سورہ رحمان جو ہے وہ سورہ مدنی ہے، یعنی یہ مدینہ شریف میں نازل ہوئی ہے، اور اس کی بہت ساری فضائل ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ رحمان، سورہ واقعہ، سورہ حدید پڑھنے کی تلقین فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ کو خوب خوب پڑھا کرو، کیونکہ اس میں بہت ساری برکتیں ہیں۔ اس کا پڑھنے والا، اس کا سننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے سننے والے کو ہر بلا، ہر پریشانی سے محفوظ بھی فرماتا ہے، اور اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے اور سننے والے کو اللہ دونوں جہان کی رحمتیں بھی نازل فرماتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کو بہت ہی کمال خوبی عطا فرماتا ہے، اور اس کے دل کو پاک صاف فرماتا ہے، اس کے نظر ذہن کو پاک صاف فرماتا ہے، اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھنے والے کے جو سانس کی دمے کی بیماری ہوتی ہے، سانس پھولتی ہے، اللہ تعالیٰ سانس پھولنے والے کی اس بیماری کو دور فرماتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر ایک چیز کا حسن و جمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم کا حسن و جمال سورہ رحمان ہے۔ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الحدید، سورہ واقعہ اور سورہ الرحمان پڑھنے والا آسمانوں اور زمینوں میں فردوس کا رہنے والا پکارا جائے گا۔ اب سوچیں ذرا اس کی کتنے فضائل ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ الزہرا کو تلقین فرما رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر ایک چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، اور قرآن عظیم کی زینت سورہ رحمان ہے۔ جس شخص کے تمام بدن میں درد ہوتا ہو تو اسے چاہیے کہ سورہ رحمان پڑھ کر تمام درد کی جگہ پر یا اپنے آپ جسم پر پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی ترنت آپ کو سکون ملے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا فضل فرمائے گا کہ سورہ رحمان پڑھنے اور سننے کی برکت سے اللہ آپ کے جسم میں فوری طور پر اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے متعلق اور فرمایا گیا کہ کوئی امراض ایسا ہو جو شفا نہ پاتا ہو، جیسے آپ کی چشم ہے، یعنی آنکھ ہے، آپ کی ناک پھٹ گئی ہو، آپ کی آنکھ نہیں کھلتی ہو، اور آپ کی آنکھ میں درد ہو رہا ہو،
تلی بڑھ رہی ہو، اس طریقے کی تمام بیماریوں سے شفا یابی کے لیے آپ سورہ الرحمن پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد میں اس بندے کے اوپر دم کر دیں اور پانی پلا دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی چند ہی دن میں، چند ہی لمحات میں اللہ تبارک و تعالی اس کو شفا عطا فرمائے گا۔ سورہ الرحمن کے بہت سارے فضائل برکات ہیں، اور آپ سماعت کریں کہ سورہ الرحمن پڑھنے والا اگر کوئی بندہ پڑھے اور وہ نیک رشتے کا حاجت مند ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھے اچھا رشتہ آئے، جس کی کسی کی شادی نہیں ہو رہی، نکاح نہیں ہو رہا ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، عمر دراز ہو گئے ہیں، بچیاں گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان بچیوں کو بھی چاہیے، ان بہنوں کو بھی چاہیے کہ وہ سورہ الرحمن کی صبح میں یا شام میں ایک وقت میں نماز پڑھ کر تلاوت کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ چند ہی دنوں میں اللہ اس کے لیے نیک رشتے کا انتظام عطا فرمائے گا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کسی بھی پلیٹ فارم پر ہیں، یوں کہیے کسی آپ علم کے منصب پر ہیں، یا آپ کسی کاروبار کے منصب پر ہیں، یا کسی بھی پلیٹ فارم پر ہیں، کسی بھی فیلڈ میں ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ مجھے اس میں سکسیز ملے، کامیابی ملے، تو آپ سورہ الرحمن پڑھ کر آپ اس جگہ پر جائیں، اور پڑھنے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس کام میں اور ترقی اور سکسیز، کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کے بعد میں آپ چاہتے ہیں، جیسے میری پیسہ ہے، منی ہے، یوں کہیے کہ منی ہے، پیسہ ہے، آپ اس میں چاہتے ہیں کہ برکت ہو اس پیسے میں، یعنی آپ کا پیسہ ادھر سے آتا ہے ادھر چلا جاتا ہے، اس میں برکت نہیں ہو رہی، تو آپ کو چاہیے کہ جس جگہ پر آپ پیسہ رکھتے ہو سورہ الرحمن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس جگہ پر پھونک مار دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ الرحمن کی فضیلت و برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس پیسے میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور آپ اگر کسی جاب کے لیے یا کسی نوکری کے لیے اپلائی کر رہے ہیں، بار بار کرتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں، بار بار کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں، پھر فیل ہو جاتے ہیں، تو آپ کو چاہیے، اس بندے کے لیے بہت ہی مفید ہے کہ سورہ الرحمن پڑھ کر اپنے سارے سرٹیفکیٹ نکالنے کے بعد میں جس جگہ پر جانے کے بعد میں اس جگہ پر بھی پھونک مار دے، اور جانے سے پہلے اپنے لیے دعا کرے اور اپنے پر بھی پھونک مار دے، اپنی ماں باپ کی دعائیں لے کر آپ اس آفس میں جائیں اور اس پر پھونک مار دے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو جاب مل جائے گی، نوکری مل جائے گی، آپ کو ہر کام میں کامیابی، سکسیس، فتح مل جائے گی۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں، آپ کسی بھی فیلڈ پر ہو، جیسے جگہ ہو یا پھر کسی بھی سکسیز میں یا کامیابی میں، آپ دکان میں آپ ترقی برکت چاہتے ہیں اور آپ کی کوئی برکت نہیں ہو رہی ہے، دکان میں گراہک نہیں آتے، تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ میری دکان میں برکت ہو، دکان میں گراہک آئیں، تو چاہیے کہ سورہ الرحمن پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد میں آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے سورہ الرحمن پڑھیں، سورہ الرحمن کے بعد دعا کریں، اور جب بھی سورہ الرحمن پڑھا کریں تو اعوذ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے آپ درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی، اور اس میں بیچ میں کبھی نہ بولا کریں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوگی۔ اس سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ دکان ہے آپ کی، گراہک نہیں آتے، تو گراہکوں کے لیے پڑھیں، دکان میں بجا کر رکھیں، دن میں ایک مرتبہ گھر میں ضرور سنیں، یا صبح کے وقت یا شام کے وقت، اگر آپ اپنے گھر میں اس کو سنتے ہیں تو آپ کے گھر سے تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر میں خیر و برکت ہوگی، کاروبار میں برکت ترقی ہوگی، ہر بلا ہر وبا سے آپ کی حفاظت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر فضل کرم رحم عطا فرمائے گا، آپ کے گھر میں خیر و برکت ہوگی، پیسے میں برکت ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، کھیت میں کھلیان میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، آپ کے گھر میں بلائیں ببائیں تمام گھر سے بھاگتی ہوئی نظر آئیں گی، یعنی یوں کہیے ہر طریقے سے آپ کے لیے دعائے حاجات بھی ہے، کیونکہ قرآن عظیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حالانکہ ہر صورت اپنا کمال رکھتی ہے، کسی نہ کسی ویس پر وہ ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو قرآن عظیم میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تُطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ تو یہ آیہ مبارکہ جو ہیں ہمارے لیے بہت ہی مفید ہے کہ سورۃ الرحمن یا سورہ یاسین ہو،
ان ساری سورہ کو ہم ضرور سنا کریں۔ سورہ الرحمن سننے سے ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، سب سے پہلے ہمارے گناہوں کو معافی ملتی ہے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہوتا ہے، ہمارے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور قرآن عظیم تو ایسا ہے جس کو پڑھنا، سننا، دیکھنا، چھونا سب میں اللہ تعالی ثواب عطا فرماتا ہے۔ ہم کسی دوسری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، مستی بھری ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو بہتر ہے ہم قرآن عظیم کو سنیں جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو اور آخرت بھی بہتر ہو۔ چلیے اب ہم پڑھتے ہیں سورہ الرحمن، آپ سماعت کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء
ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان
ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرحمن یہاں سے مکمل ہوئی۔ اب مختصر سی دعا کریں گے، آپ اس میں شامل رہیے۔ یا اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ رحمان پڑھی ہے، سنی ہے، اللہ اس کی فضیلت بیان کی ہے، اللہ پڑھنے میں کسی طریقے کی جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی ہوئی ہو، مولا اسے معاف عطا فرما۔ ہمارے سورہ رحمان پڑھنے کو سب سے پہلے مولا، سننے کو تیری رضا کے خاطر پڑھی سنی مولا قبول فرما۔ یا اللہ اسے اپنے فضل کرم سے مولا ہم سب کو اس کا نعم البدل نصیب عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا جو قرض میں مبتلا ہیں قرض سے نجات عطا فرما۔ جو بیمار ہیں مولا انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو کسی طریقے سے غیر مقدمے میں پھنسے ہوئے مولا ان کو رہائی عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحم عطا فرما۔ مولا تو کریم ہے، کرم فرما۔ مولا تو رحمان ہے، سب پہ رحم عطا فرما، اپنا فضل عطا فرما، اپنا رحم عطا فرما۔ مولا جو گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، مولا اپنا ہم سب پہ اپنا فضل فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف عطا فرما دے، اپنا محبوب بندہ بنا لے، ہم سب پر اپنا فضل فرما دے۔ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، سب کی ہی دکان میں، مکان میں، رزق میں مولا، گھر میں، کھیت میں، کھلیان میں خیر و برکت کے نزول فرما۔ یا اللہ جن کے لیے نیک رشتے نہیں مل رہے مولا تو ان کے لیے غیب سے نیک رشتوں کا انتظامات عطا فرما، انتظام عطا فرما، ان کے لیے مولا غیب سے رزق کا انتظام عطا فرما۔ مولا جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ مولا تو اپنا فضل کرم رحم عطا فرما دے، ہم سب کے ایمان، عقیدے، جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما دے۔ مولا ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر گامزن عطا فرما دے، رزق کے ہمارے لیے دروازے کھول دے۔ مولا سب کو فتح و کامیابی عطا فرما، ہندوستان کی مولا حفاظت فرما، آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو رحمان ہے، رحم فرما، تو کریم ہے، کرم فرما، تو ستار ہے، ہم سب کے عیبوں کی پردہ پوشی عطا فرما۔ ملتے ہیں جب تک اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔